ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وقال الذین لا يرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا کبیرا۔ اور بولے وہ جو ہمارے ملنے کی امید نہیں رکھتے، ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے، یا ہم اپنے رب کو دیکھتے، بے شک اپنے جی میں تکبر کیا اور بڑی سرکشی پر آئے۔ یہ ان کفار و مشرکین کا تذکرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے کہ جو مشرکین ہماری ملاقات سے خوف زدہ نہیں اور ہمارے عذاب سے نہیں ڈرتے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں نازل کیے، یعنی فرشتے ہمارے اوپر آتے، ہمیں یہ بتاتے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور یہ جو کچھ لے کر کے آئے ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے لے کر کے آئے ہیں، یہ سچے ہیں۔ جب وہ آ کر کے بتاتے تو ہم مان لیتے، اور یا پھر ہم اپنے رب کو خود دیکھ لیں، وہ ہمیں خود اس بات کی خبر دے دے کہ یہ میرے رسول ہیں، تو ہم ان کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ یہ کن لوگوں نے کہا؟ رب نے فرمایا جو ہماری ملاقات سے خوف زدہ نہیں ہے، ورنہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اس بات سے ڈرتا ہے کہ ایک نہ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، منہ دکھانا ہے، اپنے اچھے برے کا حساب اور جو ہے اپنے اچھے برے کا حساب دینا ہے اور نیکیوں کی جزا اور برائیوں کی سزا پانی ہے، تو وہ بندہ ایسی حرکت نہیں کرے گا، وہ تو اپنے رب کے حکم کے اوپر اپنی گردن جھکا دے گا۔ لیکن جسے اپنے رب سے ملنے کی جو ہے وہ کا یقین ہی نہیں ہے اور اپنے رب سے ملاقات پر جو یقین نہیں رکھتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ فرشتے ہمارے اوپر کیوں نہیں نازل ہوئے۔ یہ جو انہوں نے بات کہی کہ فرشتے ہمارے اوپر کیوں نہیں نازل ہوئے اور اللہ کو ہم دیکھتے تو ایمان لاتے، رب نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ یہ اپنے جی میں انہوں نے تکبر کیا، بڑی سرکشی کے اوپر اتر آئے۔ یہ ان کی سرکشی تو تھی اور یہ تکبر ہی تو تھا کہ انہوں نے فرشتوں کو دنیا میں دیکھنے کا مطالبہ کیا، حالانکہ فرشتے موت کے وقت دکھائے جاتے ہیں یا عذاب لے کر کے آتے ہیں تب فرشتے نظر آتے ہیں، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا، حالانکہ کوئی آنکھ دنیا کے اندر عالم بیداری میں اللہ کو دیکھ نہیں سکتی۔ اللہ کا دیدار دنیا کے اندر صرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا ہے۔ تو انہوں نے یہ اتنی سرکشی والی بات کی اور اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھا۔ ان نادانوں کو یہ نہیں پتا ہے، ان سرکشوں کو یہ نہیں پتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ تم محتاج ہو، یہ تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم رب پر ایمان لاؤ۔ معاذ اللہ، تم کیا یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کا محتاج ہے، ہم جیسا کہیں گے ویسا دکھائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں؟ اللہ تعالیٰ کو تمہاری کوئی احتیاج نہیں ہے۔ تم اگر ایمان لاتے ہو اپنے بھلے کے لیے لاتے ہو، اور نہیں لاتے ہو تو اپنے آپ کو ہلاک کرتے ہو۔ اللہ تمہارے ایمان کا محتاج نہیں ہے کہ تم جیسی شرط لگاؤ، یہ لا کے دو، وہ لا کے دو، یہ کرو تب ہم ایمان لائیں گے، یہ تمہاری شرطیں جو ہیں وہ بلا وجہ کی ہیں۔ فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے پیش کیے ہوئے معجزات کو اور قرآن کو بھی کافی نہیں سمجھا۔ اگر ان کو کچھ چاہیے تھا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بڑے بڑے معجزات دکھا دیے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کو قرآن ان کے سامنے پیش کیا گیا، ایسا قرآن جس کا جواب کائنات کے اندر کسی بندے کے پاس میں نہیں ہے، اور اتنی جو ہے وہ صاف طور پر دلیل دیکھنے کے بعد بھی یہ ایمان نہیں لاتے۔ اچھا، اگر یہ فرشتے مانگ رہے تھے، اگر اللہ تعالیٰ فرشتے اتار دیتا تو کیا گارنٹی کہ یہ لوگ ایمان لے آتے؟ یہ کہہ دیتے کہ یہ فرشتے نہیں ہیں، یہ تو کوئی اور ہے، یہ تو کوئی اور ہے۔ یہ کیسے اس بات کا یقین کرتے کہ یہ ہم نے فرشتوں کو دیکھ لیا ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو دیکھنے کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا، وہ بنی اسرائیل کے بارے میں پہلے بارے میں نے بتایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں جب کوہ طور پر کچھ بنی اسرائیلی
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں گئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب سے کلام کیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا نا کہ ہم نہیں مانیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا نہیں دیکھ لیں گے، تو ان پر کیسا اللہ کا عذاب ٹوٹ پڑا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے کا مطالبہ کرنا یہ ان کا بلا وجہ کا مطالبہ ہے۔ لوگ اللہ کے ولی جو ہیں وہ اپنی ساری زندگی اللہ کی محبت کے اندر قربان کر دیتے ہیں، اتنی ریاضتیں کرتے ہیں، اتنا تقوی، اتنی پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، تب بھی جو ہے جو چیزیں ان کو میسر نہیں ہو پاتی، یہ کفار و مشرکین ان چیزوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک انہوں نے کیا کیا، لقد استکبروا فی انفسہم، انہوں نے اپنے جی میں بڑا تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑے بنتے ہیں، ہمیں یہ دکھاؤ وہ دکھاؤ تب ایمان لائیں گے۔ فرمایا وَعَتَوْا عُتُوًّا کبیرا، انہوں نے یہ بڑی سرکشی کے اوپر اتر آئے ہیں۔ یہ ان کی سرکشی تو ہے، جس اللہ نے ان کو کچھ بھی نہیں تھے تو پیدا کر دیا، اس رب کے حکم پہ گردن جھکانا چاہیے کہ الٹا اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اے اللہ ہم تجھ کو مانیں گے تو یہ دکھائے گا تو مانیں گے، وہ دکھائے گا تو مانیں گے۔ یہ ان کی ایسی سرکشی تھی، اگر اللہ ان کو ڈھیل نہ دیتا تو ان کے اوپر سخت عذاب مسلط کر دیا جاتا۔ اور اس کے بعد میں رب نے فرمایا یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا، جس دن فرشتوں کو دیکھیں گے وہ دن مجرموں کی کوئی خوشی کا نہ ہوگا، اور کہیں گے الہی ہم میں ان میں کوئی آڑ کردے رکی ہوئی۔ یہ فرشتے مانگ رہے ہیں نا آج کے، فرشتے دکھا دو، فرشتے دکھا دو۔ جب فرشتوں کو دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ لا بشرا، پھر اس دن ان کے لیے کوئی بشارت نہیں ہوگی۔ اور اس دن کیا کہیں گے یہ؟ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، اے اللہ ہمارے بیچ میں اور ان فرشتوں کے بیچ میں کوئی رکاوٹ کھڑی کر دے، کوئی پردہ کر دے، کوئی آڑ کر دے۔ کیوں؟ یہ فرشتے مانگ رہے تھے نا، ان کو پتہ نہیں ہے کہ فرشتے خالی بشارتیں لے کر کے نہیں آتے ہیں، فرشتے عذاب لے کر بھی آیا کرتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ لوگ جب ایمان نہیں لے کر کے آئے تو فرشتے ان کے پاس میں خوشخبری تھوڑی لائیں گے، ان کے لیے تو عذاب ہی لے کر کے آئیں گے۔ تو مطلب یہ ہے یا تو فرشتوں کو یہ موت کے وقت دیکھیں گے، اور موت سے پہلے تو یہ فرشتوں کو دیکھ نہیں پائیں گے۔ موت کے وقت میں فرشتے مومنوں کے پاس بشارت لے کے آتے ہیں، اور کافروں کے پاس میں کیا لاتے ہیں؟ کافروں کے پاس میں لوہے کے گرز لے کر کے آتے ہیں اور مار مار کر کے ان کی روحیں ان کے جسموں سے نکالتے ہیں۔ تو یہ فرشتے مانگ رہے ہیں، ان کا منہ دیکھو، فرشتوں کو دیکھ کر کے تو یہ کہیں گے اللہ کوئی رکاوٹ بیچ میں کر دے ہمارے اور فرشتوں کے بیچ میں۔ وجہ روایت میں ہے نا، ایک بار حضرت ملک الموت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تھا تم نیک لوگوں کی روح کیسے قبض کرتے ہو؟ تو حضرت ملک الموت بڑے خوبصورت نورانی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا موت کے وقت میں اگر بندہ مومن کو کچھ اور انعام نہ ملے تو تمہارا چہرہ دیکھنا یہی بہت بڑا انعام ہے۔ کہا اچھا کافروں کے سامنے کیسے آتے ہو؟ تھوڑی دیر کے بعد میں سامنے حضرت ملک الموت ظاہر ہوئے، ایسی ڈراؤنی شکل کہ بندہ دیکھے تو روح ویسے ہی دیکھتے ہی نکل جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا موت کے وقت اگر کافر کو کوئی اور عذاب نہ ہو، خالی تمہاری شکل دیکھ لیں یہی بہت بڑا عذاب ہے۔ تو یہ جو کہہ رہے تھے نا کہ ہم آپ پر ایمان لائیں گے کب؟ جب فرشتہ آئے گا تب۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتہ آئے گا تب تو یہ تو خود کہیں گے اللہ جلدی سے فرشتے اور ہمارے بیچ میں کوئی رکاوٹ کر دے۔ تو یہ کس چیز سے فرشتے مانگ رہے ہیں؟ تو فرشتے جب ان کے سامنے ظاہر ہوں گے تو یہ فرشتوں کو دیکھنے کی بھی طاقت نہیں رکھیں، اور الٹا اور کیا ہوگا؟ فرشتے جب آئیں گے تو لوہے کے گرز لائیں گے اور مار مار کر کے ان کی روحوں کو ان کے جسموں سے نکالیں گے۔ تو ایک معنی تو اس کا یہ ہو گیا کہ فرشتے کافروں کی روحوں کو ان کے جسموں سے جب نکالیں گے نا تب یہ کہیں گے اللہ ہم کو ان سے بچا لے۔ کیوں؟ ان کو پتا ہے، اب پتا چل گیا کہ کیونکہ میں نے اس سے پہلے بھی روایت بیان کی تھی، بندہ اگر جنتی ہے مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا ٹھکانہ اس کو دکھا دیتا ہے، بندہ اگر جہنمی ہے موت سے پہلے جہنم میں اس کا ٹھکانہ اس کو دکھا دیا جاتا ہے۔ تو جب ان کا جہنم میں ان کو ٹھکانہ دکھایا جائے گا، ڈراؤنی شکل میں فرشتے آئیں گے اور ایسی سخت حالت کے اندر ان کی روح قبض کی جائے گی، تو وہ تو کہیں گے نا کہ کیا کہیں گے؟ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، کہیں گے اللہ ہمارے ان کے درمیان کوئی رکاوٹ کر دے، اللہ کوئی آڑ بنا دے تاکہ ہم ان سے بچ جائیں۔ اور ایک معنی اس کا یہ ہے کہ اس وقت کافر حسرت اور نا امیدی کی وجہ سے کہیں گے اے اللہ ہمارے اور ان کے درمیان جو ہے وہ کوئی رکاوٹ پیدا کر دے۔ جب کافر موت کے وقت فرشتوں کو گرز مارتے ہوئے دیکھتا ہے تب پھر یہ اللہ کی بارگاہ کے اندر اس طرح کی دعا کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ اور بندہ مومن تو اس کے لیے تو بڑی بشارتیں ہوں گی، ہے نا، لا بشرا یومئذ للمجرمین، ان کے لیے بشارت نہیں ہوگی، تو اس کا مطلب ہے مسلمانوں کے لیے بشارت ہوگی۔ کیوں؟
جب مسلمانوں کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آئیں گے تو ایک تو بڑی اچھی شکل میں آئیں گے اور بشارت دیتے ہوئے آئیں گے، جنت کا ٹھکانہ بھی دکھایا جائے گا، اور اتنی آسانی سے روح نکلے گی، اتنی آسانی سے جیسے موم میں سے بال نکالا جاتا ہے پتہ بھی نہیں چل پاتا۔ یا بعض تو ایسے نیک بندے ہوں گے کہ گلاب کا پھول جیسے ان کے ہاتھ میں دیا جائے جنت کا، وہ ایسے سونگیں گے اس کو تو سونگتے ہی خوشبو کے ساتھ میں سونگنے کے ساتھ ان کی روح پرواز کر کے چلی جائے، ان کو پتہ بھی نہیں چل پائے گا۔ تو مسلمانوں کے لیے تو بشارت ہوگی، اور یہ فرشتوں کی رٹ لگانے والے کہیں گے اللہ فرشتوں کو ہم سے دور کر دے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور جو کچھ انہوں نے کام کیے تھے ہم نے قصد فرما کر انہیں باریک باریک غبار کے بکھرے ہوئے ذرے کر دیا کہ روشندان میں سے یہ روشندان کی دھوپ میں نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، انہوں نے جتنے کام کیے تھے نا سب ہم نے ہباء منصورا کر دیے۔ یہ ہباء منصورا کیا ہے؟ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا دھوپ کے اندر جب کھڑکی کھلی رہتی ہے تو آپ غور کریں گے تو دیکھیں گے دھوپ کے اندر آپ کو ایسا لگے گا بہت باریک باریک کچھ دھوپ کے اندر کچھ اڑ رہا ہے، تو اس کو آپ ہاتھ لگانا چاہیں تو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اس کو پکڑ نہیں پاتے، اتنے باریک ذرے آپ کو دھوپ کے اندر کھڑکی میں سے نظر آتے ہیں، اسے کہتے ہیں ہباء منصورا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے جو کافروں کے جو اعمال ہیں نا، تو سورج کی شعائیں کھڑکی یا روشندان سے کمرے میں آتی ہے نا، وہ کیسے بالکل ذرے ہوا میں اڑتے ہیں۔ کافروں نے جو اپنے حساب سے نیک کام کیے تھے نا، اللہ تعالیٰ ان سب کو ایسے ہی ذرہ ذرہ بنا کر کے اڑا دے گا۔ ذرہ بنا کے اڑانے کا مطلب ہے کچھ کام نہیں آئیں گے، کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ کے اندر مقبول ہوتا ہی نہیں ہے۔ قرآن پاک نے ایمان کا ذکر کر کے عمل کے ذکر کو بھی کیا، یعنی جگہ جگہ بتایا کہ اعمال اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں معتبر ہیں جب ایمان ہو۔ ایمان کے بغیر کسی عمل کو اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جاتا ہے، کیونکہ ایمان اور عقیدہ یہ عمل کی بنیاد ہیں۔ جب بنیاد ہی نہیں ہوگی تو عمل کہاں سے ہوگا؟ اب ہوا میں لاکھ عمارت بنائیں کوئی فائدہ نہیں، تو بغیر ایمان کے لاکھ عمل کریں کوئی فائدہ نہیں، وہ ہوا میں بس لکیر بنانے کی طرح ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ، عبداللہ بن جدعان کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کے اندر اس نے بہت نیک کام کیے، کیا اس کو ثواب ملے گا؟ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، کیونکہ اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ الہی میرے گناہوں کو قیامت کے دن بخش دے، یعنی اس نے نیک کام تو کیے تھے مگر عمل کا جس عقیدے پر مدار ہے وہ عقیدہ اس کے پاس میں نہیں تھا۔ تو عبداللہ بن جدعان اتنے عمل کر کے بھی کچھ فائدہ نہیں پا پایا، کیوں؟ اس کے پاس میں ایمان نہیں تھا۔ قرآن پاک نے تمام اعمال کی بنیاد ایمان کو قرار دیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے ان کافروں کے اعمال کیسے ہو جائیں گے؟ جیسے ہوا کے اندر اڑتے ہوئے جو ذرے رہتے نا ویسے ہو جائیں گے۔ ایمان سے محروم افراد کے کاموں کی مثال راکھ کی طرح ہے، جس کو ہوا کے جھونکے سے اڑا کر کے ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے میں نے کچھ آیتیں بیان کی تھی، وہ آپ نے سنا بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال راکھ کی طرح ہے جس پر آندھی والے دن زور سے ہوا چلی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا آندھی آئے اور غبار ہو، اس پر اگر آندھی والے دن ہوا چلے گی تو کیا ہوگا؟ ختم۔ ایسے ہی کافروں کے اعمال بھی ختم۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین کفروا اعمالہم کسراب بقیۃ یحسبہ الزمان ماء حتی اذا جاءوا لم یجدوا شیئا، جنہوں نے خدا کا انکار کیا ان کے کام اس سراب کی طرح ہیں جو میدان میں ہو، جس کو پیاسا پانی سمجھتا ہے حتیٰ کہ جب اس کے پاس پہنچے تو وہاں سے کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے۔ دھوپ میں چمکتا ہوا ریتا آدمی جس کو پانی سمجھتا ہے، پانی ہوتا نہیں ہے۔ ایسے ہی کافر سمجھتا میں نے بڑے اچھے اچھے کام کیے ہیں لیکن کچھ ہوتا نہیں ہے۔ آج کل بھی آج دیکھ لیں جو کافر چلا رہے ہیں، ہنگامہ مچا رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں ہم لوگ کام کر رہے ہیں، ہم لوگ کام کر رہے ہیں، یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہم قصد فرما کر کے ان کے سارے اعمال کو راکھ کی طرح ہوا میں اڑا کر کے رکھ دیں گے، اور روشن دان کی دھوپ میں جو باریک باریک ذرے رہتے ہیں نا اس طرح ہم ان کو اڑا کر کے کر دیں گے۔ اور حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت سالم نے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے جن کے پاس تہامہ کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی، پہاڑ برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے۔
جب ان کو لایا جائے گا اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہباء منصورا کر دے گا، وہی دھوپ میں اڑتے ہوئے ذروں کی طرح کر دے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ تو حضرت سالم نے کہا یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو، یہ بتائیں کہ یہ کون لوگ ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا وہ لوگ نماز پڑھتے ہوں گے، روزہ رکھتے ہوں گے، نیند سے بیدار ہو کر رات کو نماز پڑھتے ہوں گے، قیام کرتے ہوں گے، لیکن جب ان کے اوپر کوئی حرام چیز پیش کی جائے گی تو وہ اس پر اچھل پڑیں گے، یعنی اتنے نیک کام کریں گے لیکن حرام کام کو جب دیکھیں گے نا تو فوراً حرام کام کی طرف بڑھ جائیں گے۔ تو ایسے حرام کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کے سارے اعمال کو برباد کر دے گا۔ تو جو نماز روزہ کرے اور حرام کاموں میں مبتلا ہو گیا، وہ جب برباد کر گیا اعمال کو، تو جو کافر ہے جس کے پاس میں عمل کی بنیاد نہیں، عمل کی اساس نہیں، عمل کی جڑ نہیں، وہ بندہ قیامت کے دن کیا پائے گا؟ رب نے فرمایا فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، جو کچھ انہوں نے کام کیے تھے ہم قذ فرما کے انہیں باریک باریک غبار کے بکھرے ہوئے ذرے کر دیں گے، اور پھر روشن دان کی دھوپ میں جیسے وہ ذرے نظر آتے ہیں ایسے سب بے کام کے ہو جائیں گے۔ تو یہ آیات کریمہ کافروں کی بے بسی، بے کسی اور ان کی ہٹ درمی کا رد کرنے کے لیے، اور ان کی ہٹ درمی پر جو ہے وہ نازل ہوئی، اور بتا دیا گیا کہ کافر آج دنیا میں چاہیں جتنا اترا لیں، یہ 4 دن کی چمک ہے، اپنی آنکھوں کو چکا چوند کر لیں، لیکن جب رب کی بارگاہ میں آئیں گے تب اللہ تعالیٰ ان کا پورا پورا حساب لے لے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اپنے محبوبین کے صدقے میں ہماری ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ قائد اہل سنت پہ استقامت عطا فرما، اے اللہ مسلک اعلیٰ حضرت پر ملاقائم و دائم فرما، ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم، صلاة والسلام عليك يا رسول الله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله۔